کی گئی اسے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یؤتی الحکمہ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں دانائی، میں یشاء جسے چاہتے ہیں، ومن یؤتی الحکمہ، اور جس کو اللہ نے حکمت دے دی، دانائی دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے اللہ نے بہت زیادہ بھلائی دے دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ سچی بات یہ ہے کہ بصیرت، دانائی، عقل مندی یہ بہت اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اسی عقل کی بنا پہ انسان بہت سارے دانائی کے فیصلے کرتے ہیں، دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، دوسروں کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ہے کہ میں یشاء، دیکھیں کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ پیدائشی ہوتی ہیں، من جانب اللہ ہوتی ہیں، ان کو معمولی سا بہتر تو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک سٹیج سے اوپر نہیں لے جا سکتے۔ مثلا ایک بندہ پیدائشی طور پہ ہی کمزور ہے جسمانی لحاظ سے، اس کا قد و قامت، اس کا سٹرکچر، آپ اس کو جتنے مرضی بادام کھلائیں، جتنی مرضی ایکسرسائز کرائیں، اس کی صحت میں بہتری تو آ سکتی ہے لیکن وہ دنیا کا بہت بڑا پہلوان نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں، بعین ہی عقل اور دانائی ہے۔ کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے، ماہرین تعلیم، ایجوکیشنسٹ پریشان ہیں کہ ایک بندہ تعلیم یافتہ بھی ہو اور فکر و دانش کا مالک بھی ہو، یہ لازم اور ملزوم نہیں۔ ہاں، تعلیم سے اس کی جو گفٹڈ اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں ان کو پالش کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر کو بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کو سٹریم لائن کیا جا سکتا ہے، لیکن ذہانت بڑھتی ہے یا نہیں، اس میں ابھی تک تو سائنس جو ہے نا خاموش ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ذہانت کی آج کل قسمیں مان لی گئی ہیں، قسمیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے اندر تقریباً 9 قسمیں مانی گئی ہیں ذہانت کی۔ دنیا کے اندر اس وقت جو سائنٹیفکلی ذہانت کی قسمیں مانی گئی ہیں وہ 9 ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی ایک ہی ذہانت غالب ہو، بہتر ہو، 8 بہتر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کسی بندے کی 8 بہتر ہو، 1 بہتر نہ ہو، یعنی وہ جس کی 8 بہتر ہیں وہ 8 شعبوں میں کام کر سکتا ہے، جس کی 1 بہتر ہے وہ۔ کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ذہانت رکھی ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی ہے۔ یہ باقاعدہ آج کل ٹیسٹ بنے ہوئے ہیں، مل جاتے ہیں، اگر بندہ اسی فیلڈ کو اپنائے تو انشاءاللہ وہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ ہم پچھلے دنوں میں نے ایک نیٹ پہ سیریز شروع کی تھی کہ آپ کا بچہ آپ کا مستقبل ہے۔ ہر میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد ترقی کرے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سوچ کے ہر بندہ کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ اب اس کے اندر وہ ذہانت ہی نہیں، اس کے اندر کھلاڑی بننے کی ذہانت ہے، اس کے اندر کوئی اور شعبے کی، اس کے اندر جو ہے نا ایک سیاستدان بننے کی ذہانت ہے، اس کے اندر سائنسدان بننے کی ذہانت ہے، اس کے اندر ادیب بننے کی ذہانت ہے، یہ مختلف قسم کی ہیں، میں ٹیکنیکلی ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو ہم یہ کہتے تھے لوگوں کو کہ بچہ ہمارے پاس لائیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بچہ کس شعبے میں ترقی کرے گا، کس شعبے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ مثلا کئی بندے بہت ذہین ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں،
لیکن لوگوں کے اندر اتنے پرامیننٹ نہیں ہوتے. ان کی جو انٹرپرسنل ذہانت ہے نا وہ کمزور. باقی ذہانتیں ان کی ٹھیک ہے. یعنی میری اپنی بیٹی ہے، باقی کسی کو کیا کہتا ہوں، وہ قرآن اس نے 1 سال میں حفظ کر لیا. اچھا، عربک بھی اسے آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، ٹرکش بھی آتی ہے، اور پوری دنیا کا ایک اسکالرشپ ہوتا ہے اس نے وہ بھی ون کر لیا ہے. لیکن خاندان کے اندر، اپنے کزنوں کے اندر وہ اتنی یعنی نا پرامیننٹ نہیں. یعنی کہ ہر بندے کی خوبیاں مختلف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ میں نبی نہیں. یعنی انبیاء کے علاوہ ہر بندے کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، بندے کے اندر خوبیاں بھی ہیں. کسی کے اندر تھوڑی خوبیاں ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہیں. بس کوئی نہ کوئی خوبی ہر بندے کے اندر ہے. اچھا، اب کیا ہے، اگر بندہ اس اپنی خوبی والی بات کو لے کے آگے چل پڑے تو بہت آگے بڑھے گا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں. مثلا ہم 6 بھائی ہیں، الحمدللہ 3 PhD ہیں، پروفیسر ہیں. ایک ہمارے بھائی وہ کہنے لگے کہ میں نے نوکری ووکری نہیں کرنی، میں نے تو کاروبار کرنا ہے. اس وقت ہمارے خاندان میں کوئی بندہ کاروبار نہیں کرتا تھا. فیملی کے اندر یا ذمہ دار تھے یا ملازم پیشہ تھے. ہمارے لیے یہ نیا کام تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میرا شوق یہی ہے. ہم نے کہا جی کر لو. اب الحمدللہ وہ ہم سب سے آگے ہے. یعنی ابھی اس نے ایک کھوڑیاں والا جڑا رولا والا روڈ پہ 1 مربع کا ایک ٹاؤن کاٹا ہے اسلامیہ گارڈن کے نام سے. مکتبہ اسلامیہ جو ہے شہر کے اندر دینی بکس کا سب سے بڑا ادارہ. حالانکہ یہ 0 سے شروع کیا تھا، 0 سے 95 کے بعد یعنی 96-97 میں شروع کیا تھا. اس وقت انشاءاللہ پاکستان کے جو بہت بڑے ادارے ہیں ان میں اس کا نام ہے. یعنی اس کا مائنڈ سیٹ، اس کے اندر خوبی وہ تھی، وہ اس پہ چل پڑا تو آگے بڑھ گیا. تو ہم اپنی اولاد کو نا زبردستی کسی لائن پہ لانا چاہتے ہیں، یہ بھی بات غلط ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں نا جو ہماری عادات یا ٹریڈیشنز ہیں، کچھ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج بن جاتے ہیں، کچھ ہماری روایات بن جاتی ہیں. اچھا، جو تو روایات اسلام کے مطابق ہیں، جو تو وحی الہی کے مطابق ہیں، انہیں تو ہمیں بدلنا نہیں چاہیے. جو کسی علاقے کی ہیں، کسی خطے کی ہیں، کسی خاص قوم کی ہیں، تو میرے بھائی وہ کو وہی ہے، ان کے اندر بہتری کی گنجائش رہتی ہے. تو انگریزی والے اس لیے کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنز آر مور پاورفل دین دی ولز آف دی کنگز. کہ خواہشات جو ہیں نا، جو کسی معاشرے کی روایات ہیں، وہ بادشاہوں کی خواہشات سے بھی طاقتور ہوتی ہیں. ان کو توڑنا عام بندوں کے بس کی بات نہیں. بلکہ دنیا کے اندر ہمارے ایک دوست ڈاکٹر فاروق صاحب، دعا کریں، سمندری سے رہنے والے ہیں، بہت ذہین آدمی ہیں. یہ انٹرنیشنل فیم کے سائنٹسٹ ہیں. یہ جو امریکہ 2024 میں مارس پہ جو مشن بھیج رہا ہے اس میں اسپیس فزیالوجی کے وہ ہیڈ ہیں. اچھا، آج کل کوئی بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ کہنے لگے کہ ہمیں جب بھی کوئی سائنس کا پروجیکٹ ملتا ہے، گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے، تو ہمیں ساتھ یہ ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے کہ اتنے فیصد آپ نے عام پبلک کے اندر اویئرنیس، ان کو اس کے بارے میں باخبر رکھنے کے لیے یہ خرچ کرنا ہے. کہتا ہم سوچتے تھے کہ بھئی چیز تو سائنس کی جب بن جائے گی، فائدے مند ہوگی، لوگ لے لیں گے. اچھا، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ پولیو ویکسین، دیگر ویکسین کے بارے میں غلط قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں اور لوگ کہیں لگواتے نہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست، وہ ایک علاقے میں AC تھے، تو وہ پولیو والے لوگ گئے تو وہ ہمارا ہی جماعت کا ایک نوجوان تھا، وہ کہتا ہی ہم نے نہیں لگوانی، واپس بھیج دیا. اس نے مجھے سفارش کی کہ اسے کہو، سمجھاؤ. تو میں نے بھی سمجھایا، وہ کہتا نہیں یہ تو سازش ہے. اچھا، اب یہ باتیں جس کا شعبہ نہیں نا اسے سمجھ نہیں آتی. مثلا یہ میں ایک اور بات کرتا ہوں، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو لاہور کے اندر نا دھماکوں کے بعد شیش محل ہمارا ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک اور بھی ادارہ ہے، تو وہاں پہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم
انہوں نے کچھ علماء کی دعوت کر دی۔ قدرتی میں بھی لاہور تھا، میں بھی ان میں شامل تھا۔ بڑی اعلیٰ شانی دعوت، بڑے بڑے جید علماء۔ اب میں نے فزکس پڑھی ہوئی تھی، باقی علماء ماشاءاللہ ٹھیک تھے اپنے شعبے میں، لیکن انہیں فزکس کا علم نہیں تھا۔ اب وہ سارے بات کرنے لگے جی امریکہ بڑا ہی حیران ہو گیا، بڑا ہی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا کہ جی گورنمنٹ نے فوجیوں سے درخواستیں لی کہ جب ایٹمی دھماکہ کیا جائے گا تو اس جگہ کے اوپر سے آپ نے گزرنا ہے۔ تو امریکہ کو انہوں نے میسج کرتے، وہ انہوں نے کہا تھا 100 بندہ، اگر انہوں نے پتہ نہیں اتنی اپلیکیشنیں آ گئی، اتنے لوگ گزر گئے، تو جی امریکہ تو حیران رہ گیا یہ مسلمانوں کے اندر کتنا جذبہ ہے۔ اب میں چونکہ سمجھتا تھا، اب میں نے ان بزرگوں کی بات کو قطع تو نہیں کیا، تو میں مسکرانے لگ گیا اور دل میں میں ہنس رہا تھا، کیونکہ ایٹم بم جب چلتا ہے نا، دودھ یا پانی چولہے پہ چائے بناتے ہیں 100 درجے پہ بوائل ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کے اندر کروڑوں ڈگری سیلسیس تک ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ بچنے کے چانسز قریب ہوتے ہی نہیں۔ اتنا طوفان آتا ہے کہ بلڈنگیں ملیامیٹ ہو جاتی ہیں، اتنا ٹمپریچر ہوتا ہے کہ ہر چیز پگھل جاتی ہے، پھر اس سے تاب کر شعائیں نکلتی ہیں جو جلا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو وہاں سے بندے کیسے گزر گئے؟ یہ اس لیے زیر زمین کرتے ہیں کہ اس کو بڑی گہرائی میں جا کے دھماکے کرتے ہیں کہ نا، اب ان کا شعبہ نہیں تھا۔ تو اب اس بارے میں خبر کرنا، تو اب مجھے مسجد بنا رہے ہیں، تو ہمارے قاری صاحب جو عام طور پہ حافظ صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں، عتیق صاحب نہیں وہ دوسرے، کچھ دن پہلے مجھے پکڑ کے لے آئے، کہنے لگے کہ یہ آپ نے یہ درمیان میں خالی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ میں ابھی چوپی تھا، کہتا ہم اے سی لگائیں گے تو کولنگ ضائع جائے گی۔ اچھا تو یہ تو آپ نے جگہ ضائع کر دی ہے۔ میں نے کہا کہ مسجد عمرہ کرنے گئے ہیں؟ کہتا جی گیا ہوں۔ مسجد نبی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے۔ اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے؟ اس کی چھتیں کتنی اونچی ہیں؟ اس کے اوپر اسی طرح کے ٹومب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور وہ چونکہ اس کا ایریا مربوں میں ہے مسجد نبوی کا، ان ٹومبز کو بجلی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان کو سائیڈ پہ کرتے ہیں کہ روشنی، دھوپ اور ہوا تازہ اندر جائے، ہوا تازہ اندر جائے، کیونکہ اتنے ایریے کے اندر ورنہ جراثیموں، اتنے لوگ ہوں گے، جراثیموں کی اماجگاہ بن جائے گی لوگوں کے لیے۔ دوسرا ہے کہ اگر بلندی کم رکھیں، ہم نے سانس لینا ہوتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا، یہ موم بتی جو ہوتی ہے نا، ایک تو موٹی موم بتی ہے نا، بریک سی موم بتی جو میری چھوٹی انگلی جتنی ہو، اتنی اس کی لمبائی ہو، اس کو آپ جلا لیں، ایک پلیٹ میں رکھ دیں، رکھنے کے بعد اس کے اوپر الٹا گلاس رکھ دیں، 7 سیکنڈ کے بعد وہ موم بتی بجھ جائے گی۔ ہم نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے، یعنی گلاس کے اندر سے ایک معمولی سا ماچس کی دیا سلائی کے برابر شعلہ گلاس کے اندر کی آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہم گھروں کے اندر بھی گیس کے ہیٹر چلاتے ہیں نا، خطرناک ہیں انتہائی۔ اس سے بہتر ہے کہ سردی برداشت کر لیں، گرم کپڑے پہن لیں، لحاف لے لیں۔ یہ چولہے والا، برننگ والا کبھی بھی ہیٹر نہیں چلانا چاہیے۔ یہ جو ٹھنڈے ممالک ہیں نا، ڈنمارک وغیرہ، ان میں انہوں نے گرم پانی کے پائپ گھمائے ہوتے ہیں جن کی بنا پہ بلڈنگیں گرم کرتے ہیں۔ اچھا اب وہ مسجد نبوی کے، تو جہاں پہ لوگوں کا جو پبلک پلیس ہو، یہ باقاعدہ کیلکولیشن ہیں کہ اگر اتنے لڑکوں کی کلاس ہے، اس ہال کا ایریا اتنا ہونا چاہیے، لمبائی، چوڑائی، اونچائی۔ یہ جو ہمارے ہاں آج کل فیشن چل نکلا ہے کچھ مسجدوں میں کہ جی ہم نے تو اے سی لگائے ہوئے ہیں، چھت نیچی ہے جی، اگر بجلی بند ہو جائے گی تو ہمارا جنریٹر سٹینڈ بائی ہے۔ تو آج ہی میں صبح ایک ہسپتال میں گیا، ہسپتال میں جب میں پہنچا تو جو ہیڈ تھے نا ایم ایس، وہ میرے دوست تھے، وہ ایک شعبے میں گئے، کہنے لگے کہ اے سی بند کر کے کھڑکیاں کھولو، جب تم کھولو گے تو یہ جراثیم مریں گے، باہر سے آکسیجن آئے گی اور کھٹمل بھی کم ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتا یہ اگر ہم ہر وقت اے سی چلاتے رہیں اور اس کو بالکل باہر کی ہوا آنے نہ دیں تو بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا تھا کرونا کے دنوں میں کیا ہوا تھا، کیا کہتے تھے وہ، کھڑکیاں کھولو، باہر نماز پڑھو، صحن میں پڑھو، اور پھر پریکٹیکلی دیہاتوں میں کرونا کیوں نہیں آیا؟
دیہات کے لوگ اوپن ایریا میں رہتے ہیں۔ اچھا ایسے ہی وہ ممالک جہاں میں زیادہ بند کمروں میں لوگ رہتے تھے وہاں پہ کرونا زیادہ آیا، افغانستان میں کم آیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سائنٹیفکلی ہم لوگ سوچتے نہیں، تو اس کے اندر یہ ٹیکنیکلی اچھا ایک اور ہے ہمارے اس علاقے میں، چلو یورپ میں تو سورج کبھی کبھی نکلتا ہے، بہت سارے ممالک یورپ کے ایسے ہیں جہاں پہ سورج نکلتا ہی نہیں، بہت دیر تھوڑا نکلتا ہے، بارشیں بڑی ہوتی ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنا دن رات اپنا بنایا ہے، یعنی ہماری ان کے ہاں جو فجر کے ٹائم سے پہلے ان کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، عشاء کے بعد تک جاری رہتی ہے، یعنی سورج تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے۔ وہاں پہ تو ہے یہ جو آرٹیفیشل لائٹ ہے نا، میری اپنی اس پہ ریسرچ ہے، یہ کینسر کرتی ہے اور بڑی بیماریوں کا، یہ پولوشن کی ایک قسم ہے۔ جیسے ہوا کے اندر مٹی گھٹا دیگر چیزیں ہیں، بعین ہی لائٹ بھی ایک ٹائپ آف پولوشن ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آغا خان لائبریری یہ جو کراچی کے اندر ہے، انہوں نے لائبریری کے اندر اس جیسے ہمارا ٹوم بنا ہے وہاں سے لائٹ کے لیے مرر لگا کے قدرتی لائٹ جو ہے نا ساری طرف بکھیرتے ہیں، بلب نہیں جلاتے، پھر ہمارے ہاں بل بھی آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی دیکھنے والی ہیں، اس میں نا ہمارا کئی بھائیوں کا شعبہ نہیں ہوتا۔ اب رہی بات کہ جی کولنگ، جو میں نے مسجد نبوی کی مثال دی، ان کے بھی پائیدانوں میں اے سی ہیں۔ کولنگ وزنی ہوتی ہے، اوپر جاتی نہیں، اور ہوا ویسے ہی نان کنڈکٹر ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی بہت بڑے یہ جو مارٹ ہوتے ہیں اس میں چلے جائیں، ان کا جو مین گیٹ ہوتا ہے نا انٹرس والا، ادھر انہوں نے اوپر سے نا ایک بلور لگایا ہوتا ہے جو نیچے ہوا پھینکتا ہے، کٹر۔ وہ کیا کرتا ہے کہ باہر کی ہوا کو اور اندر کی ہوا کو مکس نہیں ہونے دیتا، درمیان وہ ہوا کا وہ جو نیچے پھینکتے ہیں وہ نان کنڈکٹر کا کام دیتا ہے کہ اندر کی ٹھنڈک باہر نہ جائے، باہر سے اندر نہ آئے۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے اس بنا پہ رکھی ہیں۔ ہمارے رضا ٹاؤن میں مسجد، تو ہمارے صرف 2 گری کی الماریاں لگی ہوئی ہیں، 2 بس، سوائے جمعے کے کسی نماز میں نہ تراویح پہ ہم پنکھا چلاتے ہی نہیں، اسی طرح اوپر سے اوپن ہے۔ اذان 20 منٹ پہلے ہوتی ہے، نوجوان کی ڈیوٹی ہے کہ اس سے پہلے اے سی نہیں چلانا، اذان کے ساتھ اے سی چلاتے ہیں۔ 27 پہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے الحمدللہ وہ ٹرپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل کولنگ ضائع نہیں ہوتی، کولنگ اسی وقت ضائع ہوتی ہے جب اوپر سے آپ پنکھے زیادہ چلاتے ہیں، مکسنگ کرتے ہیں، تو وہ ہم جو جمعے میں نا وہ سائڈوں والے چلاتے ہیں، بالکل جو اوپر گنبد میں ہے وہ نہیں چلاتے۔ یعنی یہ چیزیں اس لیے ہیں۔ تو پھر دوسری بات کہ سانس لینا ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے ان کی بنا پہ۔ اور پھر ایک ہے بندوں کا کمرہ، گھر کا کمرہ، وہاں پہ 2 آدمی سو رہے ہیں، 3 آدمی بیٹھے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پبلک پلیس، پبلک پلیس میں سیفٹی میئر ہنگامی حالات کے تحت بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، جو پبلک پلیس ہوتی ہے نا اس میں سیفٹی میئر ہنگامی حالات کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، موسم بڑا شدید ہے، اچانک بجلی بند ہوگی، ہم نے جنریٹر کا بندوبست کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ خراب ہونے پہ جہاں پہ انشاءاللہ کسی بندے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے پسینہ آنے کے، اور جو بند کمرے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کی نقل میں ہمارے لاہور کے اندر ایک ٹریننگ سینٹر تھا، وہاں پہ دفاتر بنا لیے، جب یوں ہی اے سی بند ہوتا تھا کلاس میں بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہاں پہ سانس لینے کے لیے آکسیجن ہی ختم ہوگی، وہ ایریا ہی بہت کم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیں، ہم لوگ نا جی وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، کام اس طریقے سے کرنے چاہیے کہ وہ آٹومیشن پہ ہوں، قدرتی وسائل پہ ہوں۔ مثلا پنجاب کا نہری نظام دیکھیں، کہاں سے پانی نکلتا ہے؟ کھیت تک پہنچانے کے لیے کہیں موٹر لگانے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اگر یہی نہری نظام آپ نے واپڈا کے ذریعے جیسے ہمارا واسا والے چلاتے ہیں آپ بل دے لیتے، ہم سے تو وہ اتنے سال پہلے ہی تو انہوں نے اتنی پلاننگ کی کہ اس کو آٹومیشن پہ لگایا۔ ہم لوگ سوچتے نہیں، قدرتی کام کوشش کریں کہ جہاں پہ مجبوری ہے اس وقت مصنوعی آرٹیفیشل ریسورسز کو استعمال کریں۔
جہاں پہ قدرتی وسائل کام دے سکتے ہیں انہی سے کام لیں. یہ سوچنے کی بات ہے. مثلا کل ہی میں چھوٹا بھائی بھی وہ جس کی میں نے بات کی ہے وہ اسلامیہ گارڈن میں مسجد بنا رہا ہے. اس نے نا میں کل گیا اچانک ہی تو دیوار کے اوپر نا ڈیزائن کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے پہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا جی یہاں پہ جی لائٹیں لگنی ہیں خوبصورتی کے لیے تو یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی آرچیں بنائی ہیں ایسے ایسے ہونا ہے. تو میں نے کہا کہ جہاں پہ تار لگے گی کہتے ہاں جی لگے گی. میں نے کہا بلب لگے گا کہتے ہاں جی لگے گا. میں نے کہا جی بل بھی آئے گا کہتا ہاں جی آئے گا. میں کیا یہ کسی بندے کو کہے گی کہ آؤ نماز پڑھنے؟ چپ. میں نے کہا کہ ان سوراخوں پہ اگر ہم ایک ایک حدیث لکھ کے کسی اچھے ڈیزائن سے لگا دیتے تو شاید کسی کے کھانے پڑ جاتے. مثلا وہ ہماری مسجد پہ ہم نے نا دروازے پہ ایک لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جو ایمان تجھے گھر سے مسجد نہیں لا سکتا وہ قبر سے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اسے پڑھتے ہیں. اچھا وہ صرف یہ میسج نہیں لکھا ہوا وہ خوبصورتی بھی ہے جس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا. آپ جاتے وقت یہ ابھی کام مکمل ہونا ہے. یہ مسجد کے بیموں کو دیکھنا آپ ان کے اوپر جو تحریریں ہیں آپ کے لیے پیغام بھی ہیں اور آپ اس سے دیکھنا کہ خوبصورتی بھی ہے کہ نہیں ہے. مسلمان اس کے مقاصد جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے نہیں ہوتے. اس کی ہر بات کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے اور وہ بہت سوچ سمجھ کے چلتا ہے. سطحی سوچ والا نہیں ہوتا. آپ اللہ کے رسول کی باتوں کو دیکھ لیں نہ وہ ٹائم بار ہوئی ہے نہ وہ علاقہ بار ہوئی ہے نہ وہ کوئی عمر کے لحاظ سے بار ہیں یعنی نہ وہ جنس کے لحاظ سے بار ہیں نہ وہ علمی لیول سے بار ہیں. مطلب کیا ہر علاقے کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہر علمی لیول کے لوگوں کے لیے وہ باتیں برابر ہیں. اس کی ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ جتنے لوگ موجود ہیں صحیح مسلم میں ہے جتنے آدم سے لے کر اب تک فوت ہو چکے ہیں جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. ان کے ساتھ جن بھی مل جائیں جو ان کے دل میں تمنا ہے جو خواہش اللہ سے مانگ لیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر سے سوئی کو ڈبو کے نکال لیں. کب یہ آپ نے بات کہی تھی؟ صدیوں پہلے. اب بتاؤ کوئی بندہ ان پڑھ ہے وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی پی ایچ ڈی ہے وہ کہے گا میرا ٹائم ضائع ہوا. کوئی عورت یا مرد یا کسی اور افغانی ہے وہ کہے گا مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا اب آ جائیں یہ تو اس وقت کہی. اب سائنٹیفکلی یہ بات کتنی کریکٹ ہے سائنس نے آج ترقی کی ہے. کیونکہ میرا سبجیکٹ فزکس ہے تو ہم نا جی آستانوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو میں صرف ایک مثال رکھتا ہوں. یہ سائنسدان مانتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین سمیت یہ جو 8-9 سیارے ہیں جو گھوم رہے ہیں اکیلے سورج کا جو ماس ہے نا وہ 99.8% ہے. کتنا ہے؟ 0.2% میں سارے سیارے ہیں اور وہ 0.2% بھی وہ کہتے ہیں ایک ہی سیارے کا ہے. زمین کسی گنتی میں نہیں. اچھا یہ تو ہوگی ہماری ایک گلیکسی سولر سسٹم. اس سولر سسٹم جیسے 1 خرب سولر سسٹم ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے. ہماری ملکی وے جیسی گلیکسیاں 1 خرب اور ہیں اور سائنسدان کہتے ہیں کل کائنات کا یہ 5% ہے. اب بتاؤ کہ وہ حدیث لے لیں اور اس کو لے لیں. اس وقت آپ نے کہی تھی آج ٹائم بار ہوگی یہ بات. سوچیں ذرا. یہ امام الانبیاء کیونکہ آپ صاحب وحی تھے اس لیے آپ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ جس کو ہم نے حکمت دی ہے فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا اسے ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے. پہلی تو بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یُؤْتِ الْحِکْمَةَ دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت مَن یشاء جسے چاہتا ہے. وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ جسے اللہ نے حکمت دے دی فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا اللہ نے اسے بہت کچھ دے دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. اللہ میری اور آپ کی جو بقیہ عمر ہے اس میں برکت ڈالے
اور اس کو آگے دین کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جتنے بھی بھائی پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔